بیماری اور جس طرح بھی نشہ ہوتا ہے نشے کی طرح وہ کل شیء احصینہ کتاب، ہر چیز ایک اصل کتاب میں لکھی جا رہی ہے. اسے بچیں گے تو بچے گا بندہ، نہیں بچے گا تو پھر تو سامنے نماز بھی جائے گی، روزہ بھی، ذکر بھی. تو عزت فرمایا پہلی آیت نے کیا فرمایا کہ جو نبی تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اسے دور رہو. اور دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام دینوں کے اوپر غالب فرمایا ہے. اور عزت کے متعلق فرمایا کہ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے، مومنین کے لیے. جو بندہ بے نمازی ہے وہ ذہن سے نکال دے کہ اسے عزت ملے گی دنیا میں، نہیں ملے گی. جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے. میں نام نہیں لیتا کسی کا، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے رمضان کا مہینہ ہے، صبح 8 بجے ہیں، 8:30 بجے ہیں، ڈول پکڑا ہوا ہے، ناشتہ لینے جا رہے ہیں. ایسے کھڑپ تو چلتا تو جا رہا ہے ایسے ہٹا کٹا. تو اگر تو بیمار ہے تو بستر کے اوپر ہوتا ہے. یہ چھولے پائے کھٹے لینے کے لیے تو نہ جاتا، لسی لینے کے لیے تو جاتا. پھر تو بیمار ہوگا تو بستر کے اوپر ہوتا. روزہ خور، روزہ نہیں جو رکھتا ہے تو کیا اس کو عزت ملے گی؟ نہیں. جتنی بھی دین اسلام کے برعکس خراب چیزیں جاتی ہیں وہ سے عزت نہیں ملتی، ذلت ملتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب میں نہ چیز یہ لکھا ہے. 113 نمبر کے اوپر ہے، 114 کے اوپر کیا ہے کہ کفار نے سرکار کی شان میں گستاخی کی. اللہ کریم نے قسم سے آپ کی شان کو بیان فرمایا. قرآن پاک انہوں نے لالچیں دی، بڑی لالچیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جائیداد کی، بیویوں کی، عورتوں کی، محلات کی. آپ نے بنایا پھر ایک ہاتھ میں چاند ایک میں سورج رکھ دو گے تو میں پھر بھی اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں دیر نہیں کروں گا، اپنی ذمہ داری پوری کروں. اس کے اوپر کو بات نے کہا یہ تو معاذ اللہ مجنون ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نون والقلم وما یسطرون، قسم کے ساتھ اس قلم سے، اس قلم کی قسم جس نے رب نے اپنا نظام لکھا، جس سے رب نے اپنا نظام لکھا، اس قلم کی قسم، اس کی لکھی ہوئی سطروں کی قسم. اللہ کریم نے نازل فرما کے کہا کہ میرا معبود جو ہے وہ مجنون نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَكَ اللہ اکبر وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. قلم اور ان کے لکھے کی قسم تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے. بے انتہا رب کا نظام ہے نا. اپنے منصب کو، اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا. آج کوئی بندہ دنیا کے کسی خطے کے اوپر بھی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے. اب ثواب آپ اندازہ لگا لیں، جتنے ارب مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں ان کو ثواب تو ملتا ہے، اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں نیکی کی راہ دکھانے والے کو بھی اتنا اجر ہے جتنا نیکی کرنے والے. نیکی کرنے والے. یہ ساری تبلیغ کس کی ہے؟ یہ سارا پیغام کس کا ہے؟ یہ سارا بوٹا جو لگایا یہ کس نے لگایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا بے انتہا ثواب کا آپ کو عطا کیا جائے گا. ساری چیزیں اس کی کتاب میں الحمدللہ تفصیل سے لکھی ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. 115 نمبر کے اوپر کیا ہے؟ ازل سے اب تک کوئی بھی سوائے حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا نہ ہو سکا جس کا اخلاق انتہا درجے کا ہو. جب رب نے فیصلہ فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، قرآن میں نازل فرما دیا. کس کا اخلاق اتنا بلند ہوگا؟ تمام انبیاء سے بڑھ کے آپ کا اخلاق مبارک. یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. عالم الغیب خود اپنے پسندیدہ
انسان کی کیا اختیار ہے کہ وہ اس کا انکار کرے. میں پچھلے دن آپ کو بیان کر چکا ہوں. صفات سے مخاطب کرنا کمال پیار کی نشانی ہے. اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو، اپنے محبوب کو آپ کی صفات سے پکارا. 118 نمبر کے اوپر کیا ہے کہ اللہ کریم نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور کتاب کے ساتھ گواہ بنا کر بھیجا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر و ناظر ہیں. شاہدن، شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. تو کہتے ہیں نبی حاضر ناظر کی طرح ناظر ناظر. اللہ کے متعلق کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے متعلق. ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں نچیز معجزہ شریف کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے سلام پیش کر کے تو باب جبریل کی طرف سے باہر نکلا. تو جب باہر نکلا تو سامنے آپ کے قدم شریف کی طرف جنت البقیع ہے. اس طرف کو کر کے میں نے دعا مانگنا شروع کر دی. ایک وہاں پہ یہ تنخواہ دار ان کے جو ہے نا تنخواہ دار وہاں پہ مولوی رکھے ہوئے CID کرتے ہیں. کون سنی کہاں پہ دعا مانگ رہا ہے، کون سنی کہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، کون جناب. تو میں ادھر منہ کر کے کھڑا بھی ہوا ابھی نہیں لگا صاحب. تو وہ تباہ تھا نا تنخواہ دار تباہ. کہتے یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ میں کھڑا ہوں. ادھر منہ کر کے کیوں کھڑے ہو؟ ادھر منہ کر کے کیوں گناہ ہے کوئی بھائی نہ متولو وسلم وجہ اللہ پر جس طرح تم اپنا چہرہ کرو اللہ تعالیٰ ہی کا ضرور ہے. وہ کبھت کہتا ہے کہاں اللہ تعالیٰ مجھے لکھاؤ جب کہاں بڑی نظر آ رہا ہے تو کرنی ہے. رب کا بھی انکار کرو جبکہ اللہ ہم باتیں کر رہے ہیں. رب ہمارے درمیان موجود بھی ہے، ہمارے باتوں کو بھی سن رہا ہے. قرآن کی بات ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ ہم تمہاری شاہ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. اپنا بھی رب نے فرما دیا، اپنے محبوب کا بھی فرما دیا کہ میرا محبوب مومنین کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے. اور یہاں پہ ہم نحن نون جو ہے متبرنا یہ نحن یہ جمع متکلم کا صیغہ آتا ہے. نحن ہم تمہاری شارت سے بھی زیادہ. ہم کو ایک اللہ اور اس کا رسول اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے. ہم جمع کا صیغہ واحد ہوتا ہے. میں ایک ہم اس میں زیادہ آ جائیں گے. واحد متکلم جمع متکلم. آپ گرامر کریں نا یفل یفلان یفلون تفل تفلان یفلن تفل تفلان تفلون تفلین تفلان تفلن افعالو نفعالو. ایک بات کرنے والا نفعالو زیادہ بات کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نحن اقرب من حبل الورید تمہاری شارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے جی. تو یہاں پہ اللہ کریم نے شاہد کا لفظ فرمایا تو شاہد حاضر و ناظر ہی کو تو کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں نبی کی طرح حاضر و ناظر. قرآن میں رب فرما ہے جی انا ارسلنا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا. انا ارسلنا الیکم رسولا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا. کون؟ شاہد جو حاضر و ناظر ہے علیکم تمہارے اوپر حاضر و ناظر. ارسلنا الی فرعون رسولا تو کیسے بھیجا جس طرح موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے فرعون کے پاس وہ بھی ہدایت کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی ہدایت کے لیے بھیجا جو کہ شاہد ہے. دیکھ رہے 119 کے اوپر کے مقصود کائنات علیہ السلام کی کمال درجے کی عبادت کا نتیجہ کیا کہ پاؤں پر سوزش آ جاتی، پاؤں سے خون بہنا شروع ہو جاتا. آج کون اس طرح عبادت کرتا ہے رات بھر قیام کرے پاؤں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا.
معصوم تھے، گناہ سے پاک تھے، تمام انبیاء کے سردار تھے، آپ کو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کی تلقین کے لیے۔ اور آج تہجد تو خوش قسمت لوگ ہی پڑھتے ہوں گے، صبح اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں۔ آپ فجر کی اذانوں سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اٹھ جائے تو تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن شوق ہوگا تو پھر ہے نا، شوق تو اور طرح کا ہے۔ شوق تو اس طرح کے پاکستان میں دل لگتا ہی نہیں، نہ نوجوانوں کا نہ بڑوں کا، تو ہاں اس کے دین کا کام کرنے کے لیے جائے وہ یہ نوٹ اکٹھے کرنے ہیں تو کیوں جی؟ پیچھے 400 نوجوان کشتی الٹ گئی، 400 نوجوان گیا، وہ لیگل طریقے سے جا رہے تھے، یہاں سے جاتے ہیں گریس، درمیان میں جو سمندر پڑتے ہیں جناب، کئی کنٹینروں میں بند ہو کے جاتے ہیں، راستے میں مر جاتے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ جس نے وہاں پہ رزق دینا ہے یہاں پہ بھی اسی نے رزق دینا، رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا، لیکن اس کی ذات پہ توکل ہوگا تو پھر ہے نا، توکل تو ہے ایجنٹ کے اوپر، توکل تو ہے 20 لاکھ کے اوپر، توکل تو ہے 30 لاکھ میں تم کا ویزا لگے گا، وہاں پہ جاؤں گا، کئی وزٹ ویزا بیوقوف ہوتے ہیں، وزٹ ویزا ہی لگوا کے چلے جاتے ہیں، 10 لاکھ کا 20 لاکھ 30 لاکھ، وہاں پہ جا کے بھانڈے مانجتے ہیں ہوٹلوں کے اوپر، جس کے پاس 20 لاکھ ہے یہاں پہ سبزی والا فروٹ والا وہ رزق کما لیتا کہ نہیں کما لیتا؟ کیوں جی؟ ہے ہاتھ مارتے ہیں 1000 کو نوٹ کرتے ہیں پانی کو، رزق تو اللہ نے دینا ہے نا۔ جب اللہ کی ذات پہ کامل یقین اور توکل ہوگا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام رات بھر عبادت فرماتے ہیں، پھر اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان میں یا ایھا المزمل نازل فرمایا، یا ایھا المدثر نازل فرمایا، پیارے بابو آپ کو چران بھی کر لیا کریں جی، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت مطالعہ ہے چادر اوڑھنا اور کھڑے ہو کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا اور کپڑے پاک رکھنا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ کھڑے ہو کر بھی بیان کرنا سنت ہے، ممبر سی پر بیٹھ کر بھی بیان کرنا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کتاب میں الحمدللہ چیز لے کے آیا ہے، 872 پیجز کے اوپر مشتمل ہے۔ اب پڑھے گا کون؟ وہ تو نہیں پڑھ سکتا، وہ تو پڑھ نہیں سکتا۔ بچوں کے ساتھ والدین ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، مختلف جملے مختلف مکالمے لوگوں کو ہنسانے کے لیے صرف۔ پھر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیوی آ جاتی ہے، تو وہی بچے ماں باپ کے اوپر بیوی کو پریفرنس دیتے ہیں، کہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، کہ اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں۔ تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے بھائی، تمہارا اپنا قصور۔ اپنی اولاد کے سامنے تم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہوتی، عزت کی ہوتی، آج تمہارے بچے بھی تمہاری عزت کرتے ہیں۔ ویڈیو سکھائیں گے، ٹک ٹاک سکھائیں گے، وہی کچھ انہوں نے سیکھنا ہے۔ اللہ کا قرآن سکھائیں گے ترجمے کے ساتھ، آپ یہ کتاب لے کے پڑھ کریں، آپ صفحہ نمبر 1 سے لے کے پڑھ کے سناتے ہیں، کتنے خزانہ ہے اس میں موجود۔ کوئی عقل کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں جو اگر بدعقیدہ ہے، ایک مرتبہ یہ کتاب پڑھ لیں، اس کے بعد بدعقیدہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس میں ہر بات الحمدللہ قرآن کی آیت اور حدیث سے لے کے آیا ہوں، جس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ تو یہ والدین کی اوپر ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر توجہ دیں، اور اگر جو کچھ ہے تو اس کو منع نہیں کرنا۔ ساری رات بچہ جناب وہ موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے، کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا، ماں باپ کو تو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے دماغ میں۔ اب اس فلموں والی ریکارڈنگ میں نماز کہاں آئے گی؟ قرآن کا ترجمہ کیسے آئے گا بتائیں؟ میرے دوستوں بھائیوں،
موقع ہے، یہی موقع ہے، یہی وقت ہے اپنے بچوں کو پڑھانا سکھانا، لیکن خود اپنے اندر جذبہ ہوگا تو پھر نا، اپنے اندر ہی جذبہ نہیں ہوگا ہے۔ اب پرسوں کی بات ہے، پرسوں چوتھ کی بات ہے، گیس گھر میں نہیں تھی تو بیوی میری کہہ لیجیے تو دور سے ہی روٹیاں لے آئی، تو میں روٹیاں لے گیا تو وہاں پہ ایک لڑکا بچہ کھڑا تھا 10-12 سال عمر ہو گئی، اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھے، 6-7 سگریٹ اس میں پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے بولے اتنی چھوٹی عمر میں تو سگریٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے؟ کہتا نہیں انکل میرے نہیں ہے، میرے ڈیڈی نے منگوائے ہیں، میرے ابو نے منگوائے۔ تو جب ابو حضور جو ہیں وہ بچوں سے سگریٹ ہی منگوائیں گے تو کیا خیال ہے؟ نہیں میرے دوستوں بھائیوں، سنجیدگی سے سوچنے والی بات، ہمیں جتنے بھی بیانات میرے ہوتے ہیں با مقصد کسی مورل کے اوپر ہوتے ہیں، ایسے نہیں ادھر سے سنا دیا ادھر سے نہیں۔ یہ کتاب الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، چھپ گئی ہے، اس کو پڑھیں، بچوں کو پڑھ کے سنائیں، انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، قبر بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی، اور باتیں جو بعض باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا یہ نوائی شوشہ چھڑ دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف فرما ہو کے مجھے اپنی زیارت بھی کروائی ہے، اس کو متعلق اس کی جو ہے وہ تصدیق بھی فرمائی ہے، اس کی بشارت بھی دی ہے، تو میں تو کہہ سکتا ہوں جب یہ چیز دیکھی ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے تو کہہ سکتا ہوں، مانتا ہے کوئی اس کی خوش قسمتیاں، نہیں مانتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے، میں تو مسجد میں بیٹھ کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ اس لیے میں تو انشاءاللہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جب وقت پورا ہو جائے گا چلے ہی جانا ہے۔ اس کے بعد یہ نفس مطمئنہ کتاب ہے، یہ اس کو مفصل کرنا ہے، پہلے مختصر سے بھی تھی، تیسری جلد اتنی موٹی انشاءاللہ آئے گی جس میں ہے بیعت، مرشد کامل، ذکر الہی اور سلاسل اربع کی تقدیر، حلال کو اختیار کرو حرام سے بچو، یا 900 پیجز کی تیسری جلد ہے۔ چوتھی جلد بھی اتنی موٹی ہوگی، اس میں کیا یا الذین آمنوا کے اوپر ریسرچ جو قرآن پاک میں کی گئی ہے، 1012 قرآن آیات میں رب نے مخاطب ہو کے فرمایا اے ایمان والو، اے مومنو، رب کی بات۔ یہاں پہ کوئی شاگرد اپنے استاد کی بات نہ مانے، تیسری مرتبہ تھپڑ مار، کوئی محکمے والا جو ہے جس کے انڈر اس کی بات نہ مانے، وہ کہتا ہے کیوں نہیں کسی عالم سے پتہ ہوگا، گورنمنٹ کو محکمہ میں نئی بات مانی تو چھٹی۔ 112 مقام، 1012 مقامات پر اللہ کریم نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے، ان کے بہتری کی باتیں بتائی ہیں، ان کو جنت میں جانے کا راستہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود مومنین کو، مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، ایمان والوں کو، تو یہ ایمان والے کیا کر رہے ہیں؟ ون ویلنگ، شطرنج، تاش، جوا، شراب، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کیا کیا خبریں آپ نہیں سنی، کیا کیا خبریں نہیں سنی، اور اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو اس کا دل میں مارا جائے گا۔ بچے گا وہی جو اپنے آپ کو بچائے گا، اس لیے کہتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو، جو کسی اللہ والے کی بیعت کی ضرورت ہے تاکہ وہ سکھائے، نماز پڑھنی ہے، اس طرح سنت پہ عمل کرنا ہے، یہ ذکر کرنا ہے، روحانیت حاصل کرنی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے، اللہ کے حبیب کا دیدار کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے، یہ اللہ والے نے بتانا ہے، مرشد کامل نے بتانا ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، انشاءاللہ بقیہ آئندہ جمعۃ المبارک آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ 17 جولائی کو میری فلائٹ تھی ورجن اٹلانٹک کی، وہ جہاز ہی ناس کیا، ان کو پتہ لگا کہ سمجھانی سے میں سفر کرتا ہوں ناسیا، ہاں جی پاکستان میں وہ فلائٹ آنی بند ہوگی انشاءاللہ۔ اب ارادہ ہے کہ مدینہ پاک سے ہوتے ہوئے پھر اپنے مشن پہ، یہ 1105 کتابیں الحمدللہ چھپی ہیں، کچھ جو اس ملک میں تقسیم ہوں گی، کچھ UK میں، کچھ USA میں بھیجوں گا، کچھ کینیڈا میں بھیجوں گا،
میرا جو اپنی ڈیوٹی ہے میں کر رہا ہوں. میرے ساتھ آپ کو کوئی گلا کوئی شکوہ کوئی چیز ہے وہ آپ کسی وقت بھی میرے ساتھ کر سکتے ہیں. کوئی آپ کا چندہ کھایا, کوئی آپ کا مال کھایا, کوئی آپ کا سیاست میں غلط ڈالا ہے, کوئی آپ 40 سال ہونے والے مجھے یہاں 40 سال منہ سے کہتے ہیں ایک حصہ ہے. اس جناب کی پہلی عید الحمدللہ میں اپنی والدہ ماجدہ کو لے کے آیا. ماجی آپ اس کی بنیاد ہے. 40 سال ہونے والے منہ سے کہنے والی بات ہے. ان 40 سالوں میں پورے محلے والے, پورے لاہور والے, پورے ملک والے, پوری دنیا میں میرا میسج جا رہا ہے. کوئی بندہ ایک بندہ کوئی بتا دے آپ کسی نے کوئی مجھ سے پیسہ لینا ہے, کسی کا مال کھایا ہے, کسی کا چندہ کھایا ہے. چندہ اس لیے مانگتا ہی نہیں, چلو جی چندے والا میں پڑی کو کھلا بھی جناب ملک صاحب نے دے جاؤ تو کھلا بھی نہیں مانگ لیتا. کیا کہتے ہیں اللہ کے بندے, عمل کی طرف آؤ, عمل کی طرف آؤ, عمل کی طرف آؤ. عمل سے ہی دنیا سنورنی ہے, عمل سے ہی قبر سنورنی ہے, عمل سے ہی آخرت سنورنی ہے, عمل سے اللہ راضی ہونا ہے, عمل سے اس کا رسول راضی ہونا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. تو کام رکھنا ہے.